عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ دیکھتا ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت عورت کو قرآن پاک نے دی ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لے وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے عزت اور پیار دیں تو کبھی بھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت کو کوئی کام تھکا نہیں سکتا سوائے ایک کام کے، وہ ہمیشہ اس وقت تھک جاتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے شوہر کا سلوک اچھا نہ ہو۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو نہ ہو لیکن اندھا اعتبار کرنے میں ماہر ہوتی ہے۔ عورت کی عزت کرو کیونکہ قرآن پاک نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد تک بھی پار نہیں کر سکتا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد اللہ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت اگر جلنا چھوڑ دے تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، وہ عورت کو ہار گیا ہے۔